السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہر فرد، ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پر، چاہے وہ گھر ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، مساجد ہوں، سب جگہ پر پریشانیاں ہی پریشانیاں، دکھ اور تکالیف اور مصائب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر ایک پریشان حال ہے، روزی رزق کی بالخصوص تنگی کی وجہ سے۔ کون سا گھر ہے کہ جہاں پر یہ شکوہ نہ ہو پریشانی کا؟ پریشانی کی نوعیت مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی پریشان ہے روزی رزق کی تنگی سے، کوئی پریشان ہے مال زیادہ جمع کر کے اس کی حفاظت سے کہ کہیں یہ میرے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، کوئی پریشان ہے مزید اور لوٹنے کے لیے، کوئی پریشان ہے کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے۔ یہ پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہر گھر کے اندر۔ آخر اس کی کوئی وجوہات تو ہوں گی نا۔ ہم اپنے ایک ہاتھ کو دیکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو نہیں دیکھ پاتے، جبکہ اللہ نے ہم کو دو ہاتھ دیے ہیں۔ دو ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مل کر کے قوت ہو جاتی ہے، اور جب تک یہ جدا رہیں تو وہ قوت نہیں ہوتی جو دونوں کے ملنے پر ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اب آئیے اس طرف۔ رب تبارک و تعالی نے ہمیں مصائب سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، دنیا بھر کے رنج و الم اور غم سے نکلنے کے لیے ہمیں راہ بتا دی۔ اس راہ کو ہم نے اپنے سے جدا کیا ہوا ہے، اس کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ دونوں ہاتھ مل جاتے ہیں، قوت بڑھ جاتی ہے۔ وہی راہ جو رب تبارک و تعالی نے ہماری نصرت کے لیے، ہماری مدد کے لیے، ہمارے روزی رزق میں فراخی کے لیے، ہمیں مصائب و تکالیف اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے جو چیز ہم کو دی ہے، اس کو ہم نے اپنے سے جدا رکھا ہوا ہے۔ اور وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ دنیا کو ہم کھنگال لیں گے، سوشل میڈیا کو ہم کھنگال لیں گے، کیا ہم قرآن مجید روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اس میں؟ ہرگز نہیں۔ یہی تو وجہ ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جس شخص نے میرے ذکر سے، یہ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید ہم کو جو بھی کچھ سکھا رہا ہے وہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ جس شخص نے بھی اللہ کے ذکر سے روگردانی کی، اپنے آپ کو جتنا پیچھے ہٹاتا رہا، رب تبارک و تعالی اسی کے مطابق دنیا کی ایک سزا یہ دیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت کو دوبر کر دیتا ہے، اس پہ پریشان حال ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ ہر طرف سے مصائب، فتنے، تکالیف اور پریشانیاں، علماء ہوں، طلباء ہوں، عوام ہو، تاجر حضرات ہوں، سیاسی ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، حکمران ہوں، دانشور ہوں، ٹیچر ہوں۔ کون لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل امن اور سکون میں ہیں؟ ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اسی لیے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ فتنہ و فساد جو پھیل رہا ہے، لڑائی جھگڑے جو پھیل رہے ہیں، یہ معیشت کی پریشانیاں، معاشرت میں پریشانیاں، یہ ہمارے سونے جاگنے میں پریشانیاں، ہمارے رہنے سہنے میں پریشانیاں، ہمارے کاروبار میں پریشانیاں، یہ
ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اور وہ کرتوت کیا ہیں کہ ہم نے اصل چیز کو چھوڑ دیا اور نقلوں کے اوپر جس میں جھوٹ ہی جھوٹ چلا آ رہا ہے اس کے پیچھے ہم آ گئے۔ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہم نے۔ اس لیے رب تبارک و تعالی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، اور پھر قیامت کے دن کیا سزا ہوگی ایسے لوگوں کے لیے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اپنے قبر سے جب اٹھیں گے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، پوچھیں گے یا اللہ میری تو نگاہیں تھیں، نظر تھی، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ بتایا جائے گا میری آیتیں آئیں، تو نے اس کو نظر انداز کیا، یعنی اللہ کے ذکر کو چھوڑا، آج ہم اپنی رحمت سے تجھے دور کر دیا اور تجھے اندھا کر دیا۔ آخرت میں اندھے اٹھائے جانے سے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ہم اپنی اصلاح کر لیں، دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، دنیا کی پریشانیاں اور تکالیف اور مصائب بھی انشاءاللہ تعالی دور ہوتی رہیں گی، اور آخرت میں بھی نور ہی نور سے منور کر دیے جائیں گے۔